السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 142، سورہ بقرہ حصہ نمبر 142، آیت نمبر 145، آیت نمبر 145، رکوع نمبر 17۔ رکوع نمبر 17 مفسرین کے اقوال۔ ناظرین، سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں، دنیا میں سب سے آخر میں آنے والی امت اور جنت میں سب سے پہلے جانے والی امت، لاڈلے نبی کی لاڈلی امت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، احسان ہوا تو ہم نے تحویل قبلہ کے تعلق سے لگاتار 3 ویڈیوز میں بات کی، اور آخری بات ہماری حصہ نمبر 141 میں جو چل رہی تھی کہ مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تم جہاں کہیں رخ کرو اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی سمت کا پابند نہیں ہے۔ کیا تم اس طرف رخ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہی ملے گا، دوسری طرف رخ کرو گے تو نہیں ملے گا، ایسا نہیں۔ مشرق مغرب تمام کائنات اللہ کی ہے، تمام، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ بہرحال ہم اپنے حصہ نمبر 142 کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے تعلق سے پہلے ہم اس آیت کو پڑھیں گے، آیت نمبر 145، پھر اس کے تعلق سے مفسرین نے جو اپنے اقوال نقل کیے ہیں ان کو پڑھا جائے گا۔ تو ہم اپنے موضوع کے تعلق سے آیت نمبر 145 کو پہلے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دے، لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرے گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کے ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہش کے پیچھے لگ جائے تو بالیقین آپ ظالموں میں سے ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے آیت بھی پڑھ لی، آیت کا ترجمہ بھی پڑھ لیا، اب اس کے تعلق سے مفسرین کے اقوال کو نقل کیا جائے گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دے، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، ان کو تمام دلیلیں دے دے، لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہود و نصارہ کو آپ تمام دلیلیں دے دو، لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ دونوں باتوں کے باوجود ایک تیسری بات یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ تورات اور انجیل کو ماننے والے بھی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اور آگے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہش کے پیچھے لگ جائے تو بالیقین آپ ظالموں میں سے ہیں۔ اپنے نبی سے فرما رہے کہ آپ کے پاس تو علم آ چکا، لیکن پھر بھی آپ وہ یہود و نصارہ کی خواہش کے پیچھے لگ جائیں گے تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس طرح
بات آگے بڑھتی ہے کہ دیکھو یہاں اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، تو یہ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جہاں تورات اور انجیل کے ماننے والوں کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی غلط بات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جہاں کوئی اچھی بات کا ذکر ہوگا تو وہاں اس طرح آئے گا الذین آتیناہم الکتاب۔ الذین اوتوا الکتاب آ جائے تو مطلب کسی بات کا، کسی غلط بات کا تذکرہ ہو رہا ہے تورات اور انجیل کے ماننے والوں کے لیے، اور جہاں کوئی اچھی بات کا ذکر ہوگا تو الذین آتیناہم الکتاب آئے گا۔ یہ قرآن کا طرز بیان ہے، انداز ہے۔ بہرحال ہم اور آگے بڑھتے ہیں کہ یہودیوں کے کفر و اناد، یعنی کہ یہودیوں کے کفر اور اناد یعنی کہ ان کی ہٹ دھرمی ضد اور مخالفت اور سرکشی کا بیان ہو رہا ہے اس آیت میں، کہ باوجود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا انہیں بہترین علم تھا، لیکن پھر بھی یہ حالت ہے کہ ہر قسم کی دلیل پیش ہو چکنے کے بعد بھی حق کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ تو ان آیات میں یہودیوں کے کفر، انکار، ان کے سرکشی، تکبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ان کے پاس یہ تمام آیتیں آ جائے، یہ ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی استقامت پر بیان فرماتا ہے کہ جس طرح وہ ناحق پر ڈٹے ہوئے، یہود و نصارہ ناحق پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے، تو وہ بھی سمجھ لے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نہیں ہے کہ ان کی باتوں میں آ جائے۔ جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ وہ آپ کے قبلوں کو نہیں مانیں گے، آپ ان پر تمام دلیلیں ڈال دیں تو بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی استقامت پر بیان فرماتا ہے کہ جس طرح وہ یہود و نصارہ ناحق پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتے، تو وہ یہود و نصارہ بھی سمجھ لے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے نہیں ہے کہ ان کی باتوں میں آ جائے اور ان کی راہ پر چل پڑے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تابع فرمان ہے اور ہماری مرضی کے عامل ہے، اور وہ ان کی تابع داری ہرگز نہیں کریں گے، اور نہ ان سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا حکم آ جانے کے بعد ان کے قبلے کی طرف توجہ کرے۔ پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے آگے فرمایا کہ اگر آپ ان کے راستے پر چلے تو آپ ظالموں میں سے ہو جاؤں گے، آپ ان کی خواہش کے پیچھے لگ جاؤں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جاؤں گے۔ پھر تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ ان کے خواہش کے پیچھے لگ جاؤں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جاؤں گے۔ تو دراصل یہ علماؤں کو دھمکایا گیا ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد کسی کے پیچھے لگ جانا اور اپنی یا دوسروں کی خواہش پرستی کرنا یہ صراحتاً ظلم ہے، یہ صراحتاً ظلم ہے، صاف صاف ظلم ہے۔ یہود و نصارہ کا قبلہ یروشلم تھا، یعنی کہ شمال کی جانب مسجد اقصی کی طرف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیت نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ تو اس کے تعلق سے وضاحت ایک مفسرین نے کی ہے اپنے قول میں کہ یہود و نصارہ دونوں کا قبلہ یروشلم تھا، یعنی کہ شمال کی جانب مسجد اقصی کی طرف، لیکن جب یہ یہود و نصارہ یروشلم شہر میں پہنچتے تھے، مسجد اقصی پہنچتے تھے، تو یہود ہیکل سلیمانی کی طرف یعنی مغرب کی طرف رخ کرتے تھے، اور نصارہ مکاناً شرقیہ مشرق کی طرف، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام اعتکاف کے لیے وہاں پر بیٹھتی تھی، وہ مشرقی کونا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمات رہے ہیں کہ اگر قریب سے دیکھو تو یہ دونوں آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، کیونکہ یہود تو ہیکل مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں تو ہیکل سلیمانی کی طرف رخ کرتے ہیں، اور نصارہ مکاناً شرقیہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں۔
تو مکانن شرقیہ ایک ہیکل تھا جہاں حضرت مریم علیہ السلام نے اعتکاف کیا تھا. وہ جگہ ہیکل کے کسی مشرقی گوشے میں تھا جہاں فرشتہ ان کے پاس آیا تھا، تو عیسائیوں نے اسے اپنا قبلہ بنا لیا تھا. اب غور فرمائے کہ یہ جو اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہش کے پیچھے لگ جائے، یہود و نصارہ کی خواہش کے پیچھے لگ جائے، تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائے گے. تو اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ آپ اگر یہودیوں نصارہ کے خواہش کے پیچھے لگ جائے تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو اس آیت کا ترجمہ تو یہی کرنا پڑے گا جسے الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں، لیکن اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کا کتنا بڑا دباؤ تھا. تو ایسے میں قرآن پاک کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ خطاب کسی اور سے اور عتاب کسی اور سے، کہ ہم مسلمان جب پڑھیں گے تو تعجب میں آ جائیں گے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح خطاب کیسے کر رہا ہے. تو سمجھنا ہوگا کہ قرآن پاک کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ خطاب کسی اور سے اور عتاب کسی اور سے. تو یہاں پر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اگر آپ یہود کی بات مان لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو ہم سوچیں گے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا، لیکن سمجھ لو کہ ترجمہ تو ہمیں یہی کرنا پڑے گا، لیکن اس کے مفہوم کو بھی سمجھ لیجئے کہ بے شک معنی و مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنا بالکل بھی نہیں ہے. بے شک مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنا بالکل بھی نہیں ہے. وہ ایک طرز ہوتا ہے کہ بات کرنے کا، کہ خطاب کسی سے کر رہے ہیں لیکن اس کا عتاب کسی اور پر برسانا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ ایک مفسرین نے اس کے بارے میں ایسا لکھا ہے کہ جیسے کوئی والد صاحب ہے جنہیں ہم اچھے والد صاحب کہیں گے، مخلص والد صاحب کہیں گے، مومن والد صاحب کہیں گے. تو ایسے اچھے والد صاحب چاہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد میرا بیٹا گھر سے باہر نہ جائے، اور والد صاحب اس اصول پر کسی طرح کا کوئی سمجھوتا بھی نہیں کر رہے کہ بیٹا بھائی عشاء کی نماز ادا کرے فوراً گھر آئے، باہر نہ جائے، مطلب نہ جائے، کوئی سمجھوتا نہیں اس معاملے میں. اور اس اصول پر وہ سختی سے خود بھی عمل کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اس پر عمل پیرا رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ والد صاحب خود بھی عمل کر رہے ہیں، اپنے بیٹے سے بھی عمل کرا رہے اور بیٹا بھی عمل کر رہا ہے. لیکن ایسے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. گڑبڑ ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کے بیٹے کا دوست 10 بجے 11 بجے فون کرتا ہے، پھر بیٹا جانا چاہتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ اس کا دوست گھر پر لینے ہی آ جاتا ہے. ایسے میں 1-2 دن والد صاحب دیکھتے ہیں، تو ایک دو دن والد صاحب دیکھتے ہیں، اور ایک دن والد صاحب اپنے بیٹے کے دوست کے سامنے اپنے ہی بیٹے پر برس پڑتے ہیں کہ بیٹا یہ طریقہ مجھے پسند نہیں، ایسا بالکل نہیں چلے گا، یہ بالکل ناقابل برداشت ہے کہ تم عشاء کی نماز کے بعد باہر جاؤ. نہیں، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تم فوراً گھر آؤ، اور اس کے بعد تمہیں باہر بالکل بھی نہیں جانا ہے. اپنے سارے تقاضے عشاء کی نماز سے پہلے ہی پورے کرنے ہیں، اور عشاء کی نماز ادا کر کے سیدھا گھر آ جانا ہے، اور اس کے بعد باہر نہیں جانا ہے. تو ان کا بیٹا یہ سب سن کر کہیں گا کہ میرے والد میں تو گھر پر ہی ہوں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. لیکن جب اس کے دوست کے سامنے یہ سب کچھ کہا جائے گا تو اس کا دوست سمجھ جائے گا کہ اسے عشاء کے بعد اس طرح اپنے دوست کو بلانے نہیں آنا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ خطاب کسی اور سے اور عتاب کسی اور سے. یہی انداز بیاں قرآن کا بھی ہوتا ہے، یہی انداز قرآن میں بھی ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں اس طرح کی جملے ملے تو اصل میں خطاب تو ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہو رہا ہے، لیکن اس کا عتاب کسی اور سے کیا جاتا ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے، اور ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کرتے ہیں کہ جب سامنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتے، تب جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس لائق بھی نہیں سمجھتے کہ اسے ڈانٹا جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہود کے دباؤ کو زائل کرنے کے لیے
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا معاملہ کیا کہ کتاب کسی سے اور عتاب کسی اور سے. کہا کہ اب کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، تحویل قبلہ ہو گیا تو ہو گیا، اب خانہ کعبہ ہی قبلہ رہے گا، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ یہود مانے نہ مانے، نصارہ مانے نہ مانے، اب تحویل قبلہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فرض محال کے کیا ہے، جس کا وقوع کا کوئی احتمال، کوئی امکان، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور دراصل سنانا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ بطور فرض محال کے کہ جس کے وقوع کا کوئی احتمال، کوئی امکان، کوئی گنجائش نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا حصہ نمبر 142 اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے ویڈیو میں آیت نمبر 146 سے 147 کے تعلق سے بات ہوگی. پھر اس طرح سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 17 کا اختتام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کے خزانے سے ہمیں مالا مال کر دے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے کئی حقائق ہم پر کھول دے. اس سمندر میں، قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نسلوں سے بھی یہ کام لے اور قرآن پاک کو پورے عالم تک پہنچانے کا حق ادا کرنے والا بنائے. قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے. نقد جنت میں داخل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.